نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی ہے، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر صبح قیامت تک آنے والے تمام مومنین پر فرض ہے۔ محبت اہل بیت کے بغیر کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو عقلی استدلالات ہوتے ہیں، کہیں دلیل قوی ہوتی ہے، کہیں دلیل کمزور ہوتی ہے، کہیں استدلال کی پاور کو دیکھا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے جب دلیل کے طور پر میرے نبی کی حدیث آ جائے یا اللہ کا قرآن آ جائے تو اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ نبی رحمت سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، امام بیہقی نے اس کو شعب الایمان کے اندر روایت کیا ہے، دیگر محدثین بھی یہ حدیث مبارکہ لے کر آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اپنے نفس سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، وتکون عطرتی احب الیہ من عطرتہ، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے، وَيَكُونَ أَهْلُ بَيْتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اور اسے میرے گھر والے اپنے گھر والوں سے زیادہ پیارے نہ ہو جائے، وَتَكُونَ ذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ، اور اسے میری ذات اپنی ذات سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے پہلی فارم، وہ کہتے ہیں نا گڈ بیٹر بیسٹ۔ اب ذرا بیٹر کی طرف جائیں، اگلی فارم ذرا اس سے بھی اگلا درجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھائی۔ امام طبرانی اس حدیث کو لے کر آئے اور امام بیہقی اس کو اگین شعب الایمان کے اندر روایت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبہم للہ ولقرابتی، اللہ کی قسم کسی بندے کے دل میں، قلبہ رجل، کسی بھی بندے کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ میری اہل بیت کے ساتھ دو وجہ سے پیار نہ کر لے، ایک خدا کے لیے اور ایک میری رشتہ داری کی وجہ سے۔ اب یہ تیسری فارم، اس سے اگلا درجہ آئیے، اللہ کے نبی نے ایک اور قسم اٹھائی، اور یہ جو حدیث ہے یہ امام ترمذی اس کو صحیح قرار، حسن صحیح قرار دیتے ہیں، امام نسائی اس کو سنن کبریٰ کے اندر لے کر آئے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے، امام طبرانی لے کر آئے ہیں، ابن ماجہ میں حدیث ہے، اور جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ جن بکس کا ریفرنس میں نے دیا ہے یہ اہل سنت و جماعت کے ہاں متون ہیں، یعنی حدیث کی ٹاپ کی کتابیں ہیں، اور ان میں سے کئی کتابیں صحاح ستہ میں شامل ہیں، حدیث حسن، حدیث صحیح، اور حدیث صحیح ہمارا ایمان، حدیث صحیح ہمارا ایمان، حدیث صحیح کے سامنے ہمارا سر تسلیم خم۔ میرے نبی نے اگین بات کی لیکن نارمل لہجے میں نہیں، والذی نفسی بیدہ، میرے نبی نے اگین قسم اٹھائی، فرمایا اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، اور اگر توجہ نہیں تو میں ذرا رول اپلائی کر لوں یہاں لغت اور بلاغت کا۔ بلاغت کا رول یہ ہے کہ اگر آپ نارمل بات کریں گے تو تاکید کلام میں نہیں لگائیں گے، بلکہ آپ نارملی کہیں گے یہ کام ہو گیا، آگے انکار آئے گا تاکید بڑھے گی، انکار شدید ہوگا قسم آئے گی، اور شدید ہوگا شدید قسم آئے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ میرا نبی تو صحابہ کو سنا رہا ہے، صحابہ میں کون منکر ہے اس بات کا؟ جب صحابہ میں منکر ہے کوئی نہیں تو پھر یہ قسم کیوں اٹھائی جا رہی ہے؟ اہل علم کہتے ہیں نگاہ محمد دیکھ رہی تھی کہ یہ تو میرے یار ہیں، میرے اشارے ابرو پر اپنی گردنیں کٹانے کو تیار ہیں، میرے ایک اشارہ ہاتھ پر یہ زندگیاں لٹا دیتے ہیں، لیکن ایک زمانہ آئے گا کلمہ میرا پڑھیں گے لیکن انہیں حیا نہیں ہوگی، پتہ نہیں ہوگا کہ آل محمد کے پیار اور محبت کی حیثیت کیا ہے۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لا يدخل قلب رجل ایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ، میرے نبی نے اپنے شفیق چچا سے فرمایا اے میرے چچا، آپ میرے چچا ہو۔ حضرت نے شکایت لگائی کہ جب حضرت میں آتا ہوں نا تو کوئی لوگ مجھے دیکھ کر اپنی گفتگو کو بند کر دیتے ہیں جیسے مجھ سے پردہ کر رہے ہوں، آخر ریزن کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا بلاؤ صحابہ، میرے محمد کے صحابہ جمع ہوئے، میرا نبی منبر پہ بیٹھے، فرمایا اللہ کی قسم ہے کسی بندے کے دل میں
ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اے میرے چچا، جب تک تمہارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے رشتے کی وجہ سے وہ پیار نہیں کر لیتا۔ اسی لیے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، آل نبی دگی، آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، مولا علی کی جان خون رسول ہے، مولا خون رسول ہے۔ اس لیے میرے سونے نبی نے اپنی امت کو جہاں نماز پہ زور دیا، جہاں روزے پہ ابھارا، جہاں فضیلت حج کو زکوٰۃ کو بیان کیا، جہاں دیگر عبادات کی طرف میرے نبی نے امت کی رہنمائی فرمائی، وہیں پر میرے سونے نبی نے قدم قدم پر، جگہ جگہ پر، خطبہ خطبہ، کریا کریا، موقع موقع میرے نبی نے اپنی امت کو اپنی آل بیت سے پیار کا سبق دیا ہے۔ آئیے ذرا حدیث مبارکہ سماعت فرما لیجئے۔ ترمذی کے اندر یہ صحیح سند سے روایت موجود ہے۔ احادیث المختارہ میں امام ضیاء الدین مقدسی حدیث لے کر آئیں گے۔ طبرانی کبیر میں یہ روایت موجود ہے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، او لوگو اللہ سے پیار کرو اس لیے کہ تم اس کی نعمتیں کھاتے ہو، واحبونی لحب اللہ، مجھ سے پیار کرو کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں، واحبوا اہل بیتی لحب بھی، اور میری اہل بیت سے پیار کرو کیونکہ وہ میرے پیارے لگتے ہیں۔